بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. وقال تعالى في موضع آخر: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى في موضع آخر: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد في كل كلامنا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین اعظام، محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے نوجوانوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے دوران خطبہ کلام اللہ شریف کی مختلف دو جگہوں سے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیے، پھر کفر اختیار کیے، اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ میں نے پڑھی،
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے کر آ جائیں، اور آزاد باندی بھی بہتر ہے مشرک آزاد عورت سے۔ مسلمان عورتیں مشرک مرد سے نکاح نہ کریں یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور یہ مشرک عورتیں دوزخ کی طرف بلاتی ہیں۔ اللہ اس کے ذریعے جنت اور ہدایت کے ذریعے بلاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر سب سے بڑا کرم اور اس کا فضل یہ ہے کہ اس نے ہم کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ آج ہمیں یہ جو ایمان ملا ہے اس کی قدر نہیں ہے۔ گھر بیٹھے ہمیں یہ ایمان مل گیا، خاندان در خاندان منتقل ہوتا ہوا ایمان آ گیا، والد مسلمان، دادا پردادا مسلمان، مشتق ایمان آ گیا۔ اس ایمان کی اصل قدر و قیمت اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، 1400 سال پہلے مکہ المکرمہ کی زندگی کے تاریخ کے اوراق کو پلٹا کر دیکھیں، ان میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے پوچھے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے پوچھے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے پوچھے، یہ ہمیں بتائیں گے کہ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ بہت ساری ان اصحاب نے قربانی دی، انہیں ایمان کی قدر معلوم تھا، انہیں کلمہ طیبہ کا اقرار کر لینے سے دل میں جو جذبہ ولولہ پیدا ہوگا انہیں پتا تھا، انہیں نمازوں کا سکون تھا، نماز میں خشوع تھا، نماز میں خضوع تھا، عقیدہ درست تھا، ہر چیز کو براہ راست اللہ تبارک و تعالی سے لیا کرتے تھے۔ ایمان مل جانے کے بعد ایمان کی حفاظت سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس ایمان ملنے کے بعد ایمان کی قدر و قیمت نہیں جانیں گے، اسے نہیں اپنائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، ارتداد کے دور میں چلے جائیں گے۔ جو کوئی آدمی مسلمان تھا، مسلمان ہونے کے بعد ارتداد کا شکار ہوا، کافر بن گیا، اب اس نے مسلمان کی حالت میں جتنے نماز پڑھے، صدقہ، روزہ، زکوٰۃ اور جتنے بھی نیک کام جتنے تھے وہ تمام کیے، اللہ اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے وہ تمام کا تمام اعمال حبطا، اس کے اعمال بیکار ہو جائیں گے، اور جو کوئی مرتد ہوگا اس کی سخت سزا اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ ایمان ملنے کے بعد ایمان کی دولت کو بچانا اور ایمان بچانے کے لیے کیا کیا چیزیں ہمیں ضروری ہیں اسے جاننا ضروری ہے۔ موجودہ حالات میں آپ سبھی واقف ہیں، جانتے ہیں کہ ماحول کیسا ہے۔
ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم، جو شخص ایمان لے کر آیا پھر مرتد ہو گیا سو ان کا کفر نے ان کو اور زیادہ مبتلا کر دیا، اللہ ایسے لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءهم البینات ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ یہ تمام آیات مبارکہ اور اس سے ملتی جلتی آیت مبارکہ ہمیں یہ اللہ ان آیات مبارکہ سے یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ایمان پر ثابت قدم رکھنا ضروری ہے۔ ایمان ہر حالت میں شرط ہے، جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے اور دوزخ سے بچنے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے۔ تو ہمیں جب اللہ نے مسلمان بنا دیا اس میں غور و فکر کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھائے، نہ کہ مرتد بن کر اپنے اعمال کو ضائع کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی جو کوئی بندہ مرتد ہو جائے گا کبھی بھی اسے معاف نہیں فرمائیں گے۔ موجودہ حالات میں، اخبارات میں، سوشل میڈیا کے ذریعے یہ خبریں آتی تھی، آ رہی ہیں، اللہ اس سے حفاظت فرمائے کہ فلاں مسلم لڑکی نے غیر مسلم لڑکے سے نکاح کر لیا، یہ ایک الگ تھا، پسند تھا، اس وجہ سے ہو گیا، لیکن چند دنوں سے 2018 سے اب تک ایک منصوبہ بندی، ایک سوچی سازی سمجھ کے یہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان عورتوں کو محبت کے جال میں پھنسایا جا رہا ہے اور انہیں مسلمان سے ہٹا کر دیگر قوم میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ راجستھان کے ایک پترکار میں ایک رپورٹ شائع ہوتی ہے، اس میں لکھا جاتا ہے کہ جو کوئی غیر مسلمان عورت سے شادی کرے گا اسے انعام کے طور پر 2.5 لاکھ روپے دیے جائیں گے اور 6 مہینے کا کھانے کا، پینے کا، رہن سہن کا تمام چیزیں مفت رہیں گی۔ اور یہ رپورٹ میں لکھا گیا کہ ہندوستان ہندو مورچہ ہے، یہ ہندوؤں کا ہے اور جو کوئی ایسا کرے گا اسے امن بھی دیا جائے گا۔ اب یہ خبریں ایسا ہو رہی ہیں کہ ہماری عورتیں، ہماری مسلم بچیاں دھیرے دھیرے ان کے جال میں پھنس رہی ہیں اور دین سے مرتد ہو کر اپنے والدین کو چھوڑ کر دیگر مذہب میں داخل ہو رہی ہیں۔ اور ہاں، یہ جو دیگر مذہب میں داخل ہو رہی ہیں زیادہ دیر تک نہیں، چند دنوں تک، جیسے ہی ان کا منصوبہ کام ہو گیا لڑکی کو بیوہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اس سے ہماری مسلم بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے انسان کو جو محبت پیدا کی ہے وہ فطری محبت ہے۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے
یا خوش ہوتا ہے لوگ خود بخود اس کے پاس آتے ہیں، اس کی دعوت میں شریک ہوتے ہیں اور اسے خوشی بھی محسوس ہوتی ہے۔ اور جب یہ بیمار ہو جاتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ لوگ آئیں، اس کی مزاج پرسی کی جائے، اس سے بات چیت کی جائے۔ یہ ایک محبت ہے، فطری محبت جو اپنوں سے ملتی ہے۔ ایک اور محبت ہے جو رشتہ نکاح سے منسلک ہے۔ جو بندہ رشتے کے بندھن میں جاتا ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی علاقہ ہو، ایک ہی زبان ہو، ایک ہی خاندان سے ہو۔ کئی بار ایسا دیکھا گیا کہ علاقہ الگ، زبان الگ، کنٹری الگ، پھر بھی دو اجنبی کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اور ان دو اجنبیوں کا جو نکاح ہو جاتا ہے اس میں آہنگی، اہم خیالات کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس رشتہ ازدواجی کے ذریعے انسان ایک دوسرے کے ذریعے ماں باپ بنتے ہیں اور ان کی امیدیں جاگتی ہیں اور یہ رشتہ تادیر قائم رہتا ہے۔ اور اگر کوئی رشتہ ایسا بنا دیا وقتی طور پر کہ دل بہلانے کے لیے رشتہ طے کر لیا، یہ رشتہ زیادہ دیر تک نہ چلے گا۔ ہم آہنگی ہونا ضروری ہے کہ ہم عقیدہ ہو، مسلمان ہے، مسلمان مرد مسلمان لڑکے کا نکاح مسلمان لڑکی سے ہوا جائے یہ بہتر ہے۔ اگر مسلمان لڑکی ہے، شوہر غیر مسلم ہے، لڑکی اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے اور یہ لڑکا ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنا بڑا جرم تصور کرتا ہے، ایسے حالات میں ہم اپنی جو لڑکیاں ہیں ان کی دیکھ بھال نہیں کریں گے، بہت بڑی مصیبت کا شکار بن جائے گی اور شکار ہو رہی ہے۔ اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ اب یہ نماز پڑھنا چاہتی ہے، شوہر چاہتا ہے کہ نماز نہ پڑھے، اب ان کے یہاں تہوار آتے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی چیزیں آتی ہیں، ایک دوسرے میں علیحدہ علیحدہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہم آہنگی، یعنی ہم مذہب ہو، ہم خیالات ہو، اس میں کسی قسم کا تردد نہیں کہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان لڑکی ہے، غیر مسلم لڑکا ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مسلمان ہو جائے، جسے فقہ کی اصطلاح میں موانع نکاح کہا گیا۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ مسلمان عورت چاہے مشرک مرد ہو یا عیسائی ہو یا بدھسٹ ہو، ان سے کسی سے بھی نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ عورت کے لیے ماحول الگ الگ رہتا ہے۔ یہ مسلمان ہے، اگر عیسائی یا کسی اور میں چلی گئی تو الگ الگ سے وہاں ایمان کو بچانا مشکل ہے، تو اس سے اس پر روک لگا دی گئی۔ دوسرا، مسلمان مرد عیسائی اور یہودی عورت سے شادی کر سکتا ہے، اس میں ہندو عورتیں بھی شامل ہیں۔ تیسرے، جسے فقہ کی اصطلاح میں بیان کیا جاتا ہے کہ مسلمان عورت کے لیے عیسائی اور یہودی، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اگر یہ عورت ان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وحی ہے، آخری دن پر یقین رکھتا ہے تو ایسی صورت میں نکاح کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر ایسی صورت میں بھی نکاح کر لیا تو اہم آہنگی ضروری نہیں، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام کے علاقے میں مسلمان مرد
یہودی عورتوں سے اور عیسائی عورتوں سے نکاح کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ دیا کہ اس پر روک لگا دی، شادی نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ بتلائی گئی کہ پہلی وجہ یہ ہے، عورت جب کسی عیسائی کے پاس چلی جائے گی یا یہودی کے پاس چلی جائے گی، اس کا جو دین ہے وہ صحیح طور سے برقرار نہیں رکھے گا اور یہ اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکے گی۔ دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ رفاعی کاموں میں اور سیاسی کاموں میں اور اسی طریقے سے کعبے کے اندر داخل ہونا ان کے لیے بڑا جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ اور جو یہودی عورتیں عیسائی عورتوں سے جو پہلے مسلمان شادی کیے تھے، ان کا تعلق اسرائیل سے تھا، تو کئی جنگیں جو ہوئی 1760 پر 2 اسرائیل، مصر اور شام کی جنگ ہوئی، یہاں مصر میں اور شام میں مسلمانوں کی طاقت ہونے کے باوجود اسرائیل کے سامنے ہار گئے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ عیسائی خواتین، یہودی خواتین ان کے رازوں کو بخوب جانتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو پابندی لگا دی وہ بہتر ہے۔ ارتداد کا دور چل رہا ہے۔ بھٹکل کے ایک معروف عالم دین حضرت مولانا الیاس ندوی صاحب، انہوں نے اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ دہلی اور اس کے اطراف کے جمعیت کے جتنے علماء ہیں ان سے تحقیق کرائی اور پوچھا کہ آپ کے یہاں ارتداد کی کیا صورت ہے۔ جو وہ رپورٹ سامنے آئی اس میں یہ کہا گیا کہ 500 لڑکیاں، 500 سے زائد لڑکیاں مرتد بن گئی، ایمان سے خارج ہو گئی اور غیر مسلم سے نکاح کر کے اپنے ماں باپ کو الوداع کہہ کر چھوڑ کر چلی گئی۔ پھر کشمیر کا دورہ کیا گیا، وہاں پتہ چلا تقریباً 8 عورتیں ایسی تھیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی تھی، اور لو جہاد کا جو پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کے تحت آ کر ہماری وہ مسلم ماں اور بہنیں جو کالج میں پڑھ رہی تھی، ہندوؤں کے جال کے محبت میں پھنس کر ایمان کو ختم کر کے ان کے ساتھ چلی گئی۔ اور ان کے اور ایک دوست جو شکیل ندوی صاحب کے، وہ بتاتے ہیں کہ اور دیگر 2 طالبات بھی اس طریقے سے کیا، اور ایسے ہوتے ہوتے مہاراشٹر میں بھی آیا، اور مہاراشٹر سے ہوتے ہوئے بہت ساری جگہ، اڑیسہ میں ہوا، حیدرآباد میں ہوا، گویا کہ ارتداد کی ایک لمبی لہر جاری تھی۔ اس پر روک لگانے کے لیے، اس کو خاموش کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو حیدرآباد کے حضرت ہیں خالد سیف اللہ رحمانی، انہوں نے اس سلسلے میں کوشش کی، بعد میں یہ عمل ارتداد کا عمل رکا۔ پھر آندھرا میں ایک شہر ہے نلگنڈا، ایک مسلمان عورت ہے، ایک غیر مسلم سے ان کا عشق چل رہا تھا۔ ارتداد کیسا ہو رہا ہے، آج ہماری بچیاں کیسے ہندوؤں کے جال میں پھنس رہی ہیں، آج ہمیں اس کی خبر نہیں ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جب دونوں کے درمیان عشق محبت ہو گئی، اب جب شادی کی باری آئی، لڑکے نے انکار کر دیا۔ اب لڑکی جا کے اس کے گھر پر دھرنا دینے لگی، پولیس اسٹیشن بلایا گیا اور کورٹ میرج کر کے شادی کرا دی گئی۔ مسلمان لڑکی ہے اور شوہر غیر مسلم ہے۔ تقریباً 6 مہینے تک یہ شادی چلی۔ جب حمل ٹکا تو اس نے موقع پا کر شوہر نے عورت کو گلا گھونٹ دیا اور بھاگ گیا۔ یہ ایسا واقعہ تھا کہ تمام مسلمانوں کا سر
شرم سے جھک رہا تھا، اور انہوں نے وہاں کے علماء نے اس سلسلے میں غور و فکر کی تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ لڑکیاں جو ہماری ماں، ہماری بہنیں جو کالجز میں جا رہی ہیں، وہ لو جہاد کے نام پر جو غیر مسلم سے دوستی کرتی ہیں، ہاتھ ملاتی ہیں، اور یہ ان کو محبت کا جھانسا دے کر اپنے ایمان کو خالی کر دیتی ہے، اور باقاعدہ مغربی بنگال میں پامفلٹ تقسیم کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ہندو عورتوں کو بچاؤ اور مسلم عورتوں کو پھنساؤ، اور جو کوئی ایسا کرے گا اسے ہم رہنے کے لیے بہت سارا روپیہ دیں گے اور اس کی خاطر خواہ عزت کی جائے گی۔ ایک واقعہ جو ابھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کی جانب سے کافر اور مشرک سے نکاح کے بارے میں اعلان نہیں آیا، اسی وقت سے مسلمان عورتوں کی غیور دیکھو، ان کی عزت کا پتہ کیسا ہے، دیکھیے ان کا تقوی کیسا ہے۔ ابھی اللہ کی جانب سے حکم نہیں آیا، جب مکہ المکرمہ میں ہجرت کا موقع آیا، ایک خاتون تھی ام سلیم، یہ مسلمان ہو گئی تھی اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور مکے میں ایک رئیس زادے جو بہت قسم کے مالدار تھے، انہوں نے نکاح کا پیغام ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچایا اور ان سے نکاح کی درخواست کی۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کا نکاح کو رد، آپ کے پیغام کو رد نہیں کیا جاتا، میں دو الفاظ میں کہتی ہوں کہ میں مسلمان ہوں، تم بھی مسلمان ہو جاؤ تو نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ میں یہ پیغام ٹھکرا دوں گی۔ یہ مسلمان عورتوں کی ہسٹری ہے، یہ اس وقت کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ابھی کافر مسلم میں فرق نہیں آیا تھا، اسی وقت سے یہ عورتوں کے اندر دینی جذبہ تھا۔ انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا، آج ہماری ماں اور بہنوں کے جو حالات ہیں اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری مسلم بہنیں، ہماری مسلم لڑکیاں جو کالجز میں پڑھ رہے ہیں، ہندوؤں کے جھانسے میں آ کر اپنے ایمان کو خراب کرنے سے اللہ ہماری ان مسلم بچیوں کی حفاظت فرمائے اور ان کو عقل سلیم نصیب فرمائے، اور بڑی منصوبہ بندی کے تحت یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان عورتوں کو پھنسایا جائے اور ان کو آدھا بیرا کر کے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کا اصل ذمہ دار کون؟ اس کی اصل ذمہ داری کس کی ہے؟ والدین کی ذمہ داری ہے۔ والدین جانتے ہیں کہ میری بچی کالج کو جا رہی ہے، ڈاکٹر بن رہی ہے، وہاں ٹیوشن لے رہی ہے، اس کا سر پڑھا رہا ہے، کیا ہم نے غور کیا کہ ہم جس کالج میں بھیج رہے ہیں آیا اس کا پروفیسر دیندار ہے یا دیندار نہیں، اخلاق کے اعتبار سے اس کا مزاج کیسا ہے، آیا وہ دینداری میں نماز کو جاتا ہے یا نہیں جاتا، کہ میری بچی کے کتنے نمبر آئے، میں نمبر کم آنے پر ناراض ہو گئی، کیا ہم نے کبھی اور بچی کو نماز نہ پڑھنے پر ڈانٹا؟ یہ ساری چیزیں ایسی تھی، ہم نے ان کو نہ دیا، جس کی وجہ سے ہماری مسلم بہنیں غیر مسلم لڑکوں سے جا کر شادی کر رہی ہیں اور اسلام سے مرتد ہو کر ان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ اللہ اس سے حفاظت فرمائے، ہماری ماں اور بہنوں کو اللہ عقل سلیم نصیب فرمائے، ہندوؤں کے جھانسے میں پھنسنے سے اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمارے قریب کا شہر بنگلور کا ایک واقعہ ہے 2 دن پہلے کا، آپ حضرات بھی جانتے ہیں، سوشل میڈیا میں، یوٹیوب میں، نیوز وغیرہ میں چلا کہ ایک مسلمان عورت ہے،
اس کا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، غیر مسلمان سے شادی کر لیتی ہے۔ بہت سارا اسے سمجھایا گیا لیکن نہیں رکی، چند دن ساتھ میں رہا، جیسے ہی 6 مہینے گزرے، شراب کی بوتل ہاتھ میں تھی، شراب پی لیا، نشے میں آیا، سر پر مارا اور اس کو چاقو سے اس کا کام تمام کر کے بھاگ گیا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں، اگر ہم اپنی عورتوں کے اوپر روک ٹوک نہ لگائیں گے تو ہماری ماں اور بہنیں بھی ہندوؤں کے جھانسے میں چلی جائیں گی۔ ہمارے ہندوستان میں جو حلال حرام کی تمیز ماشاءاللہ پہلے سے باقی ہے، اس کے مقابلے میں مغربی کلچر میں وہاں اگر دیکھا جائے گا یہ تمام چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری مسلم بچیوں کی غائبانہ طور پر حفاظت فرمائے، اللہ ہماری ان مسلم بچیاں جہاں جہاں جاتی ہیں فرشتے ہماری مسلم بچیوں کی حفاظت فرمائے اور ان کے جھانسے میں آ کر ملوث ہونے سے اللہ کی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ آیت کریمہ کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ مشرک عورتیں تمہیں چاہے جتنی بھی زیادہ پسندیدہ ہو ان سے نکاح نہ کرو، اس وقت نکاح کرو جب کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہوتی ہے، باندی جو ہے مشرک آزاد سے بہتر ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جو ہمارا اہم مذہب ہے، ہم عقیدہ ہے، اس سے نکاح کریں۔ اللہ ارتداد کے دور کو ختم فرمائے۔ میری وہ بہنیں جو ہندوؤں کے لالچ میں آ کر، محبت کے لالچ میں آ کر، لو جہاد کے پروپیگنڈے کے تحت آ کر وہاں چلی گئی، اللہ ان کو عقل سلیم نصیب فرمائے۔ وہاں جا کر جو پچھتاوا ہو رہا ہے، اللہ ان کو عقل سلیم کے ذریعے صحیح راستے پر لے کر آئے۔ اللہ ہماری مسلم بچیوں کی غائبانہ طور پر حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں سنت